مدارس اور مساجد کا قیام ہماری بنیادی ضرورت ہے، اللہ کے رضا کا ذریعہ ہے، لیکن اب میں تم کو اس وقت کی اس سے زیادہ اہم ضرورت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے جو امریکہ میں دیکھا ہے، جو یورپین ممالک میں دیکھا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں بھی اسی تاریخ کو دہرایا جائے۔ میں نے دیکھا ہے امریکہ اور یورپ میں مسلمان ماں باپ تو بڑے دیندار ہیں، گھر کا ماحول بھی دینی ہے، لیکن اپنے بچوں کو وہ مشرکانہ ماحول والی اسکولوں میں، مشنری کی اسکولوں میں داخل کرانے پر مجبور ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھر کا پورا ماحول اسلامی ہونے کے باوجود ان کے بچے ملحد پیدا ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں۔ ان کو اپنے نسلوں کو دین پر باقی رکھنے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑ رہی ہیں، اس کے باوجود نتائج کچھ نہیں ہے۔ میں تم کو تاکید کرتا ہوں اے ہندوستان کے مسلمانوں کہ اب مسجدوں اور مدرسوں کے ساتھ ساتھ بہترین انگلش میڈیم کی اسلامی اسکولیں بھی قائم کرو۔ اگر اس ملک میں تم اپنی نسل کو اسلام پر باقی رکھنا چاہتے ہو تو اب یہ تمہارے اوپر لازمی ہے کہ ایسی اسکولیں شروع کرو جہاں پر تمام عصری علوم کے ساتھ ساتھ دین ان کا بنیادی تصور ہو۔ ان تمام علوم کو اسلامائز کراؤ۔ تمہارا میتھس، تمہاری سائنس، تمہارے جغرافیہ، یہ ساری چیزوں نے تمہاری اسکول میں اسلام قبول کرنا چاہیے، اور ایک ایسا ماڈل اسکول ہر محلے شہر میں ہو جہاں ہم اپنی نسل کو بلا جھجک داخل کرا سکیں، اور بچے عصری علوم کے حامل تو ہوں ہی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دین کے علمبردار بھی ہوں، ان کے اندر بے دینی کا شائبہ نہ پیدا ہو۔ ظاہر سی بات ہے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے ہم واقف ہیں۔ مولانا پوری دنیا گھومے ہوئے تھے، حضرت کے جو تجربات تھے اپنے زندگی کا نچوڑ۔ مولانا کی یہ آواز صدا بصحرا ثابت نہیں ہوئی، مولانا کی اس آواز پر پورے ہندوستان میں خالص اسلامی طرز کی انگلش اسکولیں کھلنی شروع ہوئی۔ یہ جو علی پبلک اسکول ہے یہ بھی چین آف اسکولز ہے۔ مولانا الیاس ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم اور ہم لوگوں نے مل کر یہ طے کیا کہ انشاءاللہ ہم لوگ پورے ملک میں ایسی سینکڑوں اسکولیں قائم کروائیں گے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر۔ جو اسکول تو ہوگی جہاں پر نصاب تو ہم سرکاری پڑھائیں گے، جو اپنی اپنی حکومتوں سے منظور شدہ ہوگی، لیکن ایسی اسکول ہوگی جہاں پڑھنے والے بچے اسلام کے علمبردار ہوں گے، وہ بے دین نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا کی جو اہمیت ہے دین کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ الحمدللہ علی پبلک اسکولوں کا ایک سلسلہ ہے جو پورے ملک میں ہے، اور تقریباً 25 اسکولیں اس وقت پورے ملک میں علی پبلک اسکول کے نام سے قائم ہیں، جہاں پر بہترین انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ خالص دینی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ موجودہ دور میں اسکول اور کالج کا جو نظام ہے، یہ اسکول اور یہ کالج اگر ان کو دین سے الگ کر دیا جائے تو آپ معاف کریں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں نہایت وضاحت کے ساتھ کہوں کہ یہاں سے ملحدین پیدا ہو رہے ہیں، ملحدین۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جب قائم ہوئی اور مسلمانوں کے بچے کثرت سے یونیورسٹی میں جانے لگے، لیکن یونیورسٹی چونکہ دینی ماحول سے خالی تھی، صرف عصری علوم پر وہاں پر زور تھا، تو اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ وہاں سے طلبہ کی کھیپ نکل رہی ہے، اعلیٰ ملازمتیں حاصل کر رہی ہے، دنیا کی چمک دمک ان کی قدموں میں آ گئی۔ تو اقبال نے کہا کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ اس دور میں
مسلم یونیورسٹی سے جتنے دین کے خادم پیدا نہیں ہوئے اس سے 10 گنا زیادہ ملحدین اور دین کے دشمن پیدا ہوئے۔ وجہ کیا تھی کہ ہندوستان میں آزادی سے پہلے جب برطانوی حکومت یہاں پر قابض تھی تو برطانوی رہے کہ جہاں پر مشنری اسکولیں نہ ہوں، مشنری اسکولیں آپ کے چپلون میں بھی ہے، اور خاص طور سے پسماندہ علاقے جو معاشی طور پر غریب علاقے ہیں ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور پورے ملک میں مشنری اسکولوں کا جال پھیلا دیا، اور حکومت برطانیہ صرف تعلیم کے نام پر اس وقت ہندوستان میں کروڑ روپیے لگا رہی تھی کہ ہندوستانیوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہے۔ جب لارڈ ماؤنٹ یہاں پر آئے اور ان کے ساتھ برطانیہ کے ماہرین تعلیم کی پوری ایک کھیپ آئی اور آ کر پورے ہندوستان کا انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اس منصوبے کے پیچھے جو اصل چیز کار فرما تھی کہ تعلیمی اداروں کے ذریعے عیسائیت کو فروغ دیا جائے، بطور خاص مسلمانوں کے اندر ارتداد کی لہر پیدا کی جائے۔ جب مشنری تعلیمی ادارے عام ہو گئے تو برطانیہ سے ایک احتسابی کمیشن آیا، اکاؤنٹیبلٹی کمیشن۔ اس کمیشن نے آ کر احتساب لیا کہ بتاؤ ہم نے اتنا روپیہ خرچ کیا، تم نے کتنے مسلمان بچوں کو عیسائی بنایا؟ اس وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو جواب دیا تھا وہ جواب دراصل ہمارے لیے نہایت قابل غور ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے تعلیمی اداروں کے ذریعے عیسائی تو پیدا نہیں کیے، ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو عیسائی نہیں بنایا، لیکن ہم آپ کو یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمان بچوں کو نہ یہ کہ عیسائی نہیں بنایا بلکہ ان کے ذہنوں میں اپنی تعلیم کو ایسے بھر دیا ہے کہ وہ عیسائی نہیں بن سکے لیکن مسلمان بھی نہیں رہے، وہ مسلمان بھی نہیں رہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ دوستو، ایک ایسے موقع پر جب نہ صرف یہ کہ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں تعلیم کا غلغلہ ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے بچے تعلیم حاصل کریں، اور ہم نہایت خوشی اور فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس مذہب کی ابتدائی لفظ اقرا کے ذریعے ہوئی کہ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ تو بھلا اسلام کہیں تعلیم کی مخالفت کر سکتا ہے؟ جی نہیں، بلکہ میں تو آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ اسلام تو مدرسے اور اسکول کی تعلیم میں بھی کوئی فرق نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اور دنیاوی تعلیم کی کوئی تقسیم نہیں فرمائی۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو علم کی جو تقسیم ملتی ہے وہ دوسری طرح کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ پروردگار، میں تجھ سے علم نافع طلب کرتا ہوں، خداوند قدوس میں تجھ سے نقصان دینے والے علم سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے علم کی تقسیم نفع بخش اور نقصان دہ سے کیے۔ اگر کوئی بچہ، اگر کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی اگر اپنے یہاں نیوکلیئر سائنس پڑھاتی ہے اور نیوکلیئر سائنس پڑھانے کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہے کہ اس سے انسانیت کو فائدہ ہو، لوگوں کی تاریخ زندگی کو ہم روشن کریں گے، تو ان کی یہ نیوکلیئر سائنس کا پڑھنا اور پڑھانا بھی دین ہو جائے گا۔ اور اگر نیوکلیئر سائنس کو ایٹم بم بنانے کے لیے اگر پڑھایا جائے گا تو یہ سب کے سب کفر کے زمرے میں آ جائے گا۔ علم کی تقسیم نفع بخش اور نقصان دہ کے ذریعے، جتنے تعلیمی ادارے ہیں، عصری ادارے ہیں،
ہم اگر ان کو اسلامائز کر دیں، ہم ان کو اسلام کے ڈھرے پر اگر لے آئیں تو سب کے سب ہماری پوری ایکٹیویٹی، ہماری پوری سرگرمیاں، بھاگ دوڑ انشاءاللہ یہ خالص اسلام کے زمرے میں ہوگی۔ میں اپنی خواتین سے یہ کہنا چاہوں گا، اپنی ماؤں بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ تمام خواتین جن کے بچے علی پبلک اسکول میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، بنیادی طور پر ان کو جس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ بچوں کے دین کی۔ کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر مت بنائیے، انجینئر مت بنائیے، جی نہیں، بالکل بنائیے، شوق سے بنائیے، لیکن ایک ایسا ڈاکٹر بنائیے۔ ڈاکٹر حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ اس وقت میڈیکل کا شعبہ سب سے بڑا جو ہے ظالموں کا شعبہ بن گیا ہے۔ غیر ضروری طور پر آپریشن، غیر ضروری طور پر میڈیسن پرسکرائب کرنا، غیر ضروری طور پر لوگوں کو اخراجات میں ڈالنا، مختلف قسم کے جانچ اور ایسی چیزیں لکھ کر دینا جس کی پیشنٹ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ایک ایسا واقعہ ایک ہاسپٹل میں ایک ایسا واقعہ میری آنکھ کے سامنے آیا کہ ایک پیشنٹ کو ایڈمٹ کیا گیا، چیک کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کو اپینڈکس ہے اور آخری پوزیشن میں ہے، اس کو اگر فوراً آپریٹ کر کے نکالا نہیں گیا تو پھٹ سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے آپریٹ کیا لیکن کہا کہ اس سے پہلے 10,000 روپے ٹیبل پر رکھو تب آپریشن ہوگا۔ بیچارے غریب تیمارداروں نے پیسہ جمع کیا، ڈاکٹر کو لا کر دیا، ڈاکٹر نے آپریشن کیا، اس میں اپینڈکس نکالا، باہر آ کر کہا کہ اس کے السر بھی ہے، اگر اور 10,000 روپے جمع کر سکتے ہو تو اس کا السر بھی ابھی نکال دیا جائے گا، ورنہ میں پیٹ کو ٹانکے مار کر پیک کر کے پیشنٹ باہر بھیج دیتا ہوں۔ تیماردار کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کر دیجئے آپریشن، آپ السر کا آپریشن بھی کر دیجئے، ہم آپ کو پیسے ضرور دیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کا ایک پیسہ باقی نہیں رکھیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی گارنٹی نہیں، آپ پیسے لاتے ہو تو میں آپریشن کروں گا۔ بتائیے یہ کون سا علم ہے، یہ کون سی مہارت ہے جو جس کے ذریعے انسان کے دل میں ہمدردی پیدا نہ ہو، وہ کون سی مہارت؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرور ڈاکٹر بنائیے، ضرور انجینئر بنائیے، لیکن بہترین مسلمان بھی ساتھ میں ہوں، اس لیے کہ اگر اچھا مسلمان بہترین ڈاکٹر بنے گا تو انشاءاللہ وہ انسانوں کی زندگی کے تحفظ کے متعلق دوسروں سے زیادہ فکر مند ہوگا۔ اگر بہترین آرکیٹیکٹ اور بہترین انجینئر اگر اچھا مسلمان ہوگا تو اس کی بنائی ہوئی بلڈنگیں گریں گی نہیں، اس کے ذریعے انسانی جان کا اتلاف نہیں ہوگا، ورنہ اس میٹریلسٹک دنیا میں، اس مادہ پرست دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں بچا ہے جو کرپشن سے خالی نہ ہو، جہاں بدعنوانی نہ ہو۔ دنیا میں جتنی اسکل بڑھ رہی ہے، جتنے اسکلڈ پرسنز بڑھ رہے ہیں، اس سے زیادہ حادثات اور اس سے زیادہ تباہیاں آ رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی نظر اللہ سے اٹھ کر اس دنیا پر آ گئی ہے۔ ہم ان اسکولوں کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نسل نو، ہماری نسل دنیا دار نہ ہو، خالص وہ اللہ کو ماننے والی اور اللہ کی ماننے والی بنے۔ ترقی، کیریئر، فیوچر سازی آج کل نوجوانوں کے دماغوں میں بھوت کی طرح سوار ہے۔ ہر کسی کو یہ فکر ہے کہ میرا کیریئر بن جائے، میرا مستقبل تابناک ہو جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا وقت ہوگا تو بتا دینا پانی۔ ہر کسی کو فکر ہے کہ میرا بہترین مستقبل بنے۔ ایک مچھیرے کے گھر میں